اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، کچھ لوگ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل بتائی، وظیفہ بتلائی جس پر ہم عمل کریں اور اللہ تعالی ہم سے محبت کرنا شروع کر دے. سوال بڑا اہم تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال سن کے خاموش ہوئے اور فرمایا جواب اس وقت دوں گا جب اس کے بارے میں آسمان سے وحی آئی. آپ اندازہ کریں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو مخلوق میں سب سے زیادہ علم والے، وہ اس وقت تک فتویٰ نہیں بتلاتے جب تک وحی نہیں آتی. تو آپ کے بعد کون ہے جو بغیر وحی کے امت کو مسئلہ بتلائے؟ یہ بات پلے باندھ لے. جس سے بھی مسئلہ پوچھے، صرف مسئلہ پوچھنا ہی آپ کا حق نہیں ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ. جس سے پوچھا جائے ساتھ اس کو پابند کیا جائے کہ مجھے مسئلہ بتانا ہے بالبینات، دلیل کے ساتھ، وحی کے ساتھ. ہمارے پاس دو ہی دلیلیں ہیں، قرآن ہے اور دوسری حدیث ہے. قرآن سے دلیل دیجئے یا حدیث مصطفیٰ سے. نبی علیہ السلام خاموش ہے، ورنہ وحی آئے گی تو جواب دو. سوال عام تھا. اسی وقت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور یہ آیت مبارکہ لائے جو اس وقت خطبہ مسنونہ میں پڑھی. قل، فرما دیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ذرا سوچیں کہ جواب آگے شروع ہو رہا ہے. لفظ قل جو ہے اس سے آگے جواب شروع ہو رہا ہے. ان کنتم تحبون اللہ. جواب اس سے آگے، لیکن پہلے فرمایا قل، آپ فرمائی.
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لفظ قل چھوڑ دینا چاہیے. کیوں؟ یہ تو اللہ فرما رہا ہے کہ آپ فرمائیں. تو جب آپ یہ لفظ نہ بولتے اور ان کنتم سے جواب شروع کرتے، آیت شروع کرتے، تو اللہ کا حکم پورا ہو گیا. یا اس کی مثال اس طرح سے، چھوٹا سا بچہ ہو، آپ اس کو کوئی بات کہیں، کہلوائیں اس نیا نہ بولنا اس نے شروع کیا ہے، تو آپ اس کو کہے نا کہ تو کہے، آگے کوئی بات اسے کہے تو وہ بات میں کہتا ہے، تو کہہ کے الفاظ بھی بولتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتی. یہ الفاظ نہیں کہتے. لیکن چھوٹا بچہ اس کی معرفت پہچان یہ بات ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے میں نے وہ بھی کہنا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر کل کا لفظ نہ بولتے تو آیت پوری تھی، معنی پورا تھا، مفہوم پورا تھا. یا اس پہ لفظ کو بدلتے آپ اور فرماتے اقول، اللہ فرماتے قل فرمائیے، آپ جواب میں کہتے اقول میں فرماتا ہوں، میں کہتا ہوں ان کنتم تحبون اللہ. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ نہیں بدلے، حروف نہیں بدلے. جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا وہ ایک لفظ بھی آپ نے اپنی طرف سے نہ چھوڑا نہ بدلا، وہی بولا جو اللہ نے آسمان سے وہی نازل فرمائی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون. اور یہ دلیل ہے اس بات کی، لفظ قل اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر رحمت نے وحی کے کسی لفظ کو اپنی رائے سے مرضی سے نہیں بدلا. قل فرمائی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون. جو وظیفہ پوچھنے آئے ہو، جو عمل پوچھنے آئے ہو، وہ سن لو کہ اگر اللہ سے محبت چاہتے ہو اس کا ایک ہی راستہ زمین پہ اب رہ گیا ہے، فاتبعونی، کہ خالص محمد مصطفیٰ کی تابعداری کا. دوسرا کوئی عمل، کوئی وظیفہ ہے ہی نہیں، دوسرا نجات کا، محبت کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اسلام سارے راستے بند ہو چکے سوائے محمد مصطفیٰ کی اتباع. اور اتباع بہت بڑی نعمت ہے جس کو نصیب ہو جائے. یاد رکھنا پیغمبر کی اتباع ہوتی، اور پیغمبر کے علاوہ غیر نبی کی بات کو ماننا اور عمل کرنا اسے تقلید کہا جائے. جو رسول نہ ہو، نبی نہ ہو، اس کی بات کو ماننا تقلید ہے، اور پیغمبر کی بات کو ماننا اتباع ہے. کیونکہ تقلید ایسے عمل کو اور ایسی پیروی کو کہتے ہیں جس میں دلیل نہ ہو. جو بزرگ کہے اس کو مان لینا یہ تقلید ہے، دلیل ضرورت نہیں. پیغمبر کی تقلید نہیں ہوتی، پیغمبر کی اتباع ہوتی. تقلید مطلقاً حرام، یہ پیغمبر کی تقلید ہوتی ہی نہیں ہے. پیغمبر کی اتباع ہوتی ہے، اور اتباع کا معنی دلیل سے پیروی ہوتی ہے. پیغمبر کی ہر بات چونکہ دلیل ہوتی ہے، ان کی بات ماننا اتباع اور پیروی کہلاتی ہے. پیغمبر کے علاوہ جس کی آپ بات مانیں گے بغیر دلیل کے، وہ تقلید ہوگی.
اور اگر قرآن اور سنت کی وہ دلیل دے گا تو وہ تقلید ختم ہو جائے گی. وہ کیا ہوگی؟ اتباع کس کی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دلیل کے ساتھ تقلید ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے. مثلا سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر صحابہ پریشان. سیدنا عمر جیسے انسان کہہ رہے تھے واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ کی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئے. دلیل کیا ہے؟ کوئی نہیں. جذبات ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، پیار ہے. اور یہ عشق کی ایسی مار ہے کہ ان کے پاس دلیل ہوتی نہیں ہے. اور آج یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ فوت نہیں ہوئے. جب سیدنا عمر کے پاس دلیل نہیں تھی تو تمہارے پاس دلیل کہاں سے نازل ہو گئی؟ سیدنا عمر جیسے انسان فرما رہے تھے واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ کی قسم رسول اللہ فوت نہیں ہوئے. دلیل بھرا اجتماع صحابہ، دلیل نہیں ہے. جذبات ہے، پیار ہے، محبت ہے. ایسا ہو نہیں سکتا. ذہن نہیں مانتا. رسول اللہ فرما فوت ہو جائیں، یہ ذہن نہیں قبول کرتا. نہیں فوت ہوئے، جو کہے گا اس کی گردن اڑا دو. دلیل نہیں. صدیق آئے رضی اللہ، ممبر مصطفیٰ پہ چڑھے اور فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اے عمر تلوار نیام میں ڈالو، یقینا رسول اللہ فوت ہو گئے. بالکل متضاد جملہ ہے. واللہ ما مات، اللہ کی قسم فوت نہیں ہوئے. ان محمدن قد مات، یقیناً فوت ہو گئے. انبیاء کے بعد رب کی زمین پر سب سے بہترین دو شخصیات آمنے سامنے کھڑی. صدیق بھی جنتی ہے، سیدنا عمر بھی جنتی. صدیق کے ایمان میں بھی کوئی شک نہیں، سیدنا عمر کے ایمان میں بھی کوئی شک نہیں. دونوں آمنے سامنے. وہ فرماتے ہیں واللہ ما مات رسول اللہ. اور حقیقت میں اگر دیکھے تو سب سے سخت ترین جملہ سیدنا عمر کا ہے. قسم بھی اٹھا رہے، اللہ کی قسم فوت نہیں ہوئے. سیدنا صدیق نے فرمایا ان محمدن قد مات، یقیناً فوت ہو چکے. اے عمر دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل نہیں ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، پیار ہے. رسول اللہ فوت ہو جائے، ابھی دین پوری دنیا میں غالب نہ آئے ہو، ذہن نہیں مانتا. صدیق آپ فرما رہے رسول اللہ فوت ہو گئے، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ فرمایا انکا میتون، انکا میتون وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. میرے پاس یہ قرآن کی دو آیات ہیں، یہ دلیل ہے. سیدنا عمر نے تلوار نیام میں ڈال کے فرمایا صدیق آپ اتر آئے. مجھے یقین ہو گیا کہ میری بات دلیل کے بغیر ہے اور صدیق کی بات دلیل پر قائم ہے. جب کوئی شخص دلیل دے دے تو وہ تقلید نہیں ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ اتباع. مثلا میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ ایسا کر لیں، دلیل کیا ہے؟ دلیل نہیں ہے. جس نے میری بات مانی اس نے تقلید کی. اور جب میں نے حدیث رسول پڑھی کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ حدیث میں ہے، تقلید ٹوٹ گئی. یہ کیا ہو گئی؟ اتباع. آپ اتباع پر قائم رہے. اور یاد رکھنا سرور کائنات محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ بات آپ پر واجب ہے، فرض ہے۔ جس حالت میں بھی آپ ہے، آپ پہ اتباع رسول فرض ہے، واجب ہے، کوئی بہانہ نہیں اتباع۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری میں ہے، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی المنشط والمکرہ۔ ہم نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ آپ کی ہر بات سنیں گے، ہر بات مانیں گے، چاہے خوشی میں ہو چاہے مجبوری اور تنگی میں ہو۔ ہم نے بیعت کر لی تھی رسول اللہ کی کہ آپ کی ہر بات ہم مانیں گے۔ کیا اس بیعت میں آپ داخل نہیں؟ میں اور آپ داخل نہیں؟ کیا ہم نے کوئی الگ بیعت کی ہے؟ کلمہ جب پڑھ لیا ہے تو بیعت تو ہو گئی، تو کیا بیعت میری اور آپ کی کسی اور انداز میں ہے کہ خوشی میں مان لیں گے، غمی میں نہیں مانیں گے، آسانی میں مان لیں گے، تنگی میں نہیں مانیں گے؟ تو پھر یاد رکھیے آپ کا ایمان صحابہ جیسا نہیں ہے، اور جس کا ایمان صحابہ جیسا نہیں ہے وہ ایمان اللہ کے ہاں قبول ہی۔ ایمان صحابہ جیسا، صحابہ کی بیعت کیا ہے؟ علی السمع والطاعہ، ہر بات سننا اور ہر بات ماننا، فی المنشات والمکرہ، خوشی ہو غمی ہو تنگی ہو آسانی ہو۔ قرآن پاک کے الفاظ انما کان قول المؤمنین، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے، مومن کی تعریف ہی یہ ہے، سمعنا واطعنا، سنی اور مانی، علی السمع والطاعہ، سننا اور ماننا۔ اس پر آپ کی رسول اللہ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے بیعت ہو چکی۔ کس دن بیعت کی تھی آپ کو یاد ہے؟ جس دن آپ دنیا میں آئے، اسی دن کان میں کہہ دیا گیا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ تیرا معبود اللہ ہے اور جس کی اطاعت واجب ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ بیعت ہو گئی، دودھ بعد میں پلایا، پہلا گھونٹ خوراک کا دنیا میں تیرے پیٹ میں بعد میں گیا، مصطفیٰ کی بیعت پہلے ہو کہ آج کے بعد تو دنیا میں امام بن کے نہیں آیا، تو مصطفیٰ کا غلام بن گیا ہے۔ تیرا اور کوئی پیر سرکار، کوئی رہبر رہنما نہیں ہے سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی اور کا تعارف کروانا تھا تو آج کان میں کرواتے نا، کوئی اور سلسلہ تھا، کوئی اور امام تھا، کوئی اور بزرگ تھا، کوئی اور ہستی تھی، کسی اور کی بیعت کروانی تھی تو آج کان میں کہتے کہ تیرا رسول محمد مصطفیٰ ہے، تیری سرکار وہ ہے، تیرا پیر وہ ہے، تیرا سلسلہ وہ ہے۔ آج کان میں تم کہہ رہے ہو اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک مصطفیٰ کا تعارف کرایا ہے۔ فطرت پر بچے کے کان میں بات کہہ دی گئی ہے، اس فطرت پر آج بھی ہم قائم ہے کہ معبود اللہ ہے اور واجب الاطاعت محمد مصطفیٰ کی ذات ہے، اور کوئی ہستی اور شخصیت نہیں۔ تنگی میں آسانی میں، طبیعت چاہے نہ چاہے، تنگی ہو آسانی ہو، اور ہر حالت میں پیغمبر کی بات تسلیم کرنا آپ پہ فرض ہے۔ گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کر سکیں، کسی اور کی مرضی کر سکیں۔ اور حدیث ہے معجم الکبیر للطبرانی کے اندر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ میری حدیث پر، میری سنت پہ میری اتباع مشکل ہو جائے گی۔ اس حدیث کو سننے کے بعد اپنے گریبانوں میں جھانکنا
کہ ہم کس زمانے میں اور کس دور میں کھڑے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ بڑے صبر کے ایام وہ صبر سے گزارنا. یہ وقت آنے والا ہے کہ میری اتباع مشکل ہو جائے گی, میری سنت کی پیروی مشکل ہو جائے گی. جس طرح آج میرا دین اجنبی ہے, اس کو کوئی جانتا نہیں ہے, ایک وقت آئے گا میرا دین میری سنت اس طرح اجنبی ہو جائے گی. پتہ ہے کتنے عمل کرنے والے رہ جائیں گے. نبی علیہ السلام موجود تھے, صحابہ کرام موجود تھے. ایک کبوں کا غول آیا, پورے سینکڑوں کی تعداد میں کوے تھے, غراب کوے. نبی علیہ السلام فرمایا میرے صحابہ یہ کوے بیٹھے ہیں بہت سارے, ذرا ان کو دیکھو. ان کووں میں سے ایک کوا ایسا بھی ہے, کوئی دیکھو تلاش کرو, جس کی چونچ سرخ ہو اور پاؤں اس کے پنجہ اس کا سرخ ہو, جب منہ کھولے تو اندر سے وہ سرخ. دیکھو تلاش کو. صحابہ کرام نے سارے کووں کا بہت بڑے غول جس میں سینکڑوں کوے تھے دیکھتے رہے. اس میں سے ایک کوا نظر آیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غول میں اتنے کووں میں صرف ایک کوا نظر آ رہا ہے. فرمایا یہی حال میری سنت کا ہو جائے گا. بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے, ایک آدھ ہی ہوگا جو میری سنت پہ عمل کرے. اتنے بندوں میں سے, اتنے کووں میں سے جس طرح ایک سرخ کوا ہے, اس طرح میری امت کے اتنے ڈار میں سے, اتنے غول میں سے, اتنے لشکر میں سے ایک آدھ بندہ ہی میری سنت پہ عمل کر کے جنت میں جانے والا ہو. فرمایا ایک وقت آئے میری حدیث پہ, میری سنت پہ میری اتباع مشکل ہو جائے. اور آج ہم ان حالات سے گزر رہے. بڑے بڑے دیندار, مذہبی طبقہ, نمازی لوگ, مساجد بنانے اور چلانے والے لوگ شادیوں میں ناکام ہوتے, غمی میں ناکام ہے. مجال ہے سنت کی پابندی کرے, شریعت کی پابندی کرے, وہاں معاشرے کے ماحول میں بہ جائے. مشکل ترین لمحات. حدیث سن لیجیے, آپ نے فرمایا جس وقت میری امت کے اندر ایسے دن آ جائے کہ میری سنت پہ عمل مشکل ہو جائے, میرے صحابہ اس وقت میری سنت کو تھامے رکھیں. یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اگر مشکل تنگی میں میری سنت پر قائم رہو گے تو میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں مشکل تو بڑا ہوگا. یا رسول اللہ کتنی مشکل ہو جائے گی؟ آخر ہم بھی ہوں گے, لوگ بھی ہوں گے, معاشرہ ہوگا, اس میں رہتے ہوں گے. اگر ہم حدیث پہ عمل کریں, سنت پہ عمل کریں تو کتنی ساری مشکل ہو. آپ نے فرمایا آگ کا انگارہ ہاتھ میں لے کے مٹھی کو بند کر سکتے ہو؟ یا رسول اللہ یہ تو نہیں ہوتا. فرمایا اس سے بھی زیادہ میری سنت پہ عمل مشکل ہو جائے, اس سے بھی زیادہ مشکل ہو جائے. دیکھ لے ہم جہاد کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, ملتے کرتے ہیں, سماجتے کرتے ہیں لوگوں کو کہ داڑھی کو سجا لیں, رکھ لیں. لوگ نہیں رکھتے. کیوں نہیں رکھتے؟ کس وجہ سے نہیں رکھتے؟ کون سی چیز آڑے آ رہی ہے؟ یہ ماحول, یہ سوسائٹی آڑے آتی ہے. کس کے آڑے آتی ہے؟ سنت اور حدیث کے. یہ آگ کا انگارہ نہیں ہے تو کیا؟ پردے کی حالت دیکھ, فحاشی اور بے حیائی کی حالت دیکھ, اپنی شادی اور غمیوں کی کیفیت دیکھ. کیسی بیعت ہے ہماری رسول اللہ سے, کیسا اسلام ہے ہمارا رسول اللہ سے, کیسا معاہدہ ہے, کیسا میثاق ہے. کلمہ اسلام تو معاہدہ ہے, آپ اس معاہدے پر کہاں قائم ہیں؟ اور جانتے ہو معاہدہ کس سے توڑا ہے؟ یہ کلمہ پڑھ کے میثاق تو رسول اللہ سے ہوا تھا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدہ ہو گیا ہے، یہ بیعت ہو گئی ہے. یاد رکھنا، رسول اللہ کی بیعت اللہ کی بیعت، رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ سے بیعت کی، حقیقت میں یہ کس سے بیعت ہے؟ اللہ سے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہوئی بیعت تو کافر بھی نہیں توڑتے تھے. کافر بھی حیا کرتے تھے کہ ہم نے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ سے معاہدہ کیا ہے، کافر بھی نہیں توڑتے تھے. اور آج محبت کرنے والے، دعوے کرنے والے پیغمبر سے بیعت کر کے اطاعت کی سننے کی اور اطاعت کی ماننے کی توڑ چکے. فرمایا آگ کا انگارہ ہاتھ پہ رکھنا مشکل ہے، پھر مٹھی کو بند کر لینا یا رسول اللہ یہ تو بھی اس سے مشکل ہے. فرمایا اس سے زیادہ میری سنت پہ عمل مشکل ہو جائے. یا رسول اللہ اگر اس دور میں، اس حالات میں، ان زمانے میں بندہ قائم رہے سنت پر، پھر آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، جو اس مشکل وقت میں میری حدیث پہ عمل کرتا رہے، سنت پہ عمل کرتا رہے، کسی کی پرواہ نہ کرے، سب سے ٹکرا جائے میری سنت کے لیے، پورے ماحول کو ناراض کر دے میری سنت کے لیے، میں مصطفیٰ زمانہ دیتا ہوں اللہ اس کو 50 صحابہ کرام کے برابر ثواب دے گا. 50 صحابہ کرام. صحابہ کرام، اب آپ سوچیں گے صحابہ کرام کے برابر ثواب، صحابہ کا ثواب کتنا تھا؟ اب ذرا بخاری کی وہ حدیث یاد کر جو مشہور حدیث ہے، تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، اور میرا صحابی ایک مٹھ جو کی خرچ کر دے تو تم ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. صحابی کے عمل کا اتنا ثواب اور 50 صحابہ کرام کے برابر ثواب. لیکن مشکل وقت دیکھیے، مشکل وقت میں حدیث پہ قائم رہنا کتنا مشکل ہے. آئیے اس حوالے سے پہلے صدیق کو پڑھیے رضی اللہ تعالی. جو ہی محبوب دنیا سے تشریف لے گئے، ایک قبیلے کے لوگ مرتد ہو. آپ نے فرمایا لشکر تیار کیا جائے، ان کے خلاف جہاد کرے. فرمایا امیر المومنین ہر طرف آپ لشکر بھیجے جا رہے ہیں. فرمایا یہ لشکر مرتدین کے خلاف جہاد کے لیے جائے گا. فرمایا دوسرا لشکر ترتیب دو. مسیلمہ قذاب جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کے خلاف لشکر تیار کیا جائے. تیسرا لشکر تیار کرو. جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے، روکی ہے زکوٰۃ، حکومت وقت کو، امیر المومنین کو زکوٰۃ نہیں دے رہے، ان کے خلاف جہاد کے لیے لشکر تیار کرو. چوتھا لشکر تیار کرو. سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالی جیش اسامہ، لشکر اسامہ، اس کو شام روم کی طرف بھیجو. جب 4 لشکر ایک ہی وقت میں مدینے سے نکلنے لگے، سارے صحابہ ایک طرف تھے، ایک صحابی حسین صدیق کے ساتھ نہیں تھا. سب نے کہا یہ فیصلہ درست نہیں ہے، مدینہ خالی ہے. رسول رحمت کو دنیا سے گیا عرصہ زیادہ نہیں گزرا، چند دن ہے. دنیا کی نظریں مدینہ پر ہے، مدینہ خالی ہو گیا، حملہ ہو جائے گا. اور اگر مرکز کمزور ہو گیا، یہ سارے لشکر مدینے سے باہر ہوں گے، واپس نہیں آئیں گے. بہت بڑا ملت اسلامیہ کا نقصان ہوگا. اے صدیق ایسا نہ کرے، کچھ لشکر روک لیں، ابھی سارے محاذ نہ کھولیں. یہی مصیبت اور بیماری ہم میں، سوچ کے سمجھ کے
یہاں تک کام کرنا چاہیے، اسے آگے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سارے صحابہ کرام صدیق کو سمجھا رہے تھے کہ صدیق کے ایمان کو پہنچنا بہت مشکل ہے۔ صدیق نے جواب فرمایا، اے عمر، اے عثمان، اے علی، اے دیگر اصحاب رسول، سن لو، مدینہ ہو جائے خالی، میں رہ جاؤں اکیلا، اور ساری دنیا کے کفر دشمن مدینے پہ پڑے ٹوٹ، اور میری کر دے بوٹیاں، اور بوٹیاں لے جائیں پرندے اور درندے، یہ گوارا ہے؟ دین میں تبدیلی ہو صدیق کو گوارا نہیں ہے۔ میں بھیجوں گا سارے لشکر، سارے بھیجے۔ 4 جب لشکر مدینہ سے باہر نکلے، کافر کانپ گئے۔ ہم سمجھتے تھے محمد مصطفیٰ کے بعد جہاد رک جائے گا، یہ تو لشکر پہ لشکر روانہ ہو رہے۔ ساری امت پکار اٹھی، صدیق جس اتباع کے درجے پر تم پہنچ چکا ہے وہاں کوئی نہیں پہنچتا۔ اس سے بڑا مشکل موقع کون سا تھا؟ اس سے بڑی تنگی کا موقع کوئی نہیں ہے۔ صدیق نے استقامت دکھا کے امت کو پیغام دی ہے، بایعنا رسول اللہ علی السمع والطاعہ، پیغمبر کی بیعت ہو چکی ہے، اب جتنے حالات بھی خراب ہوں پیغمبر کی حدیث پہ عمل ہوگا۔ سارے صحابہ آئے، فرمایا باقی لشکر جانے دے، لشکر اسامہ کو روک لیں۔ بخاری کی حدیث ہے، جس لشکر رسول اللہ روانہ کر چکے میں کیوں روکوں؟ فرمایا لشکر اسامہ کا امیر تبدیل کر دے، وہ جوان ہے، بچہ ہے، 17 سال عمر ہے، کمانڈر کوئی اور بنا دے۔ کیا فرمایا تھا؟ تم سیانے ہو یا محمد مصطفیٰ جن کو انہوں نے امیر بنایا میں ہٹا دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ صدیق کوئی سنت طریقہ مصطفیٰ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہے اتباع۔ مشکل وقت ایک اور، سیدہ فاطمہ آئی تھی رضی اللہ عنہ، کہ اے صدیق، یہ جو ہماری وراثت کا مسئلہ ہے، رسول اللہ جو خیبر کی زمین باغ فدق چھوڑ گئے ہے، کیا یہ ہمارا حصہ نہیں؟ میں کہتا ہوں صدیق کی خلافت کا سب سے مشکل ترین فیصلہ یہ تھا۔ آج تک تقریباً 1300 سال گزر گئے، رافضی آج تک صدیق کو برا کہہ رہے ہیں۔ اس فیصلے کی وجہ سے صدیق پھر بھی محمد کی اتباع پہ کھڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکل ترین فیصلہ تھا۔ ایک طرف عقیدت، محبت، پیار، آل رسول، اہل بیت، سیدہ فاطمہ الزہرا، جنت کی عورتوں کی سردار، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بڑا مشکل تھا وہاں حدیث کو پیش کرنا۔ آل رسول سامنے کھڑی ہو، سیدہ فاطمہ الزہرا سامنے کھڑی ہوں، وہاں حدیث پیش کرنا، اس سے بڑی تنگی اور مشکل فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن صدیق کا انداز ہے فیصلہ سنی، فرمایا اے علی، جہاں تک ہے عقیدت، جہاں تک ہے پیار، مجھے قسم ہے اللہ کی، مجھے اپنے رشتہ داروں سے محمد کے رشتہ دار زیادہ پیارے ہیں۔ یہ ہے میری عقیدت، یہ ہے میری محبت کہ تم مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ پیارے ہو، اس لیے کہ تم کس کے رشتہ دار ہو؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جہاں تک ہے سنت، حدیث، دین، میرے پاس ایک حدیث ہے، ٹھیک ہے شاید یہ حدیث آپ کے سامنے رکھوں تو لوگ کیا کہیں؟ اور آج تک اس حدیث کی بنیاد پر، اس فیصلے کی بنیاد پر صدیق کو برا بلا کہا گیا، اہل بیت نے تو برا بلا نہیں کہا۔ بعد میں ان کے نام لیواؤں نے سیدنا صدیق کے بارے میں جو نازیب الفاظ کہے وہ آپ کے علم میں ہے، صرف اسی فیصلے کی وجہ سے
اس سے بڑی تنگی کا موقع کیا ہوگا؟ صدیق نے کس طرح مصطفیٰ کی اتباع کی۔ آل بیت کھڑے، فرمایا نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ہم نبیوں کی جماعت لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ، جو ہم چھوڑ جائیں وہ تقسیم نہیں ہوتا۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ جہاں تک اخراجات ہیں وہ چلتے رہیں گے، جہاں تک معاملات ہیں وہ تمہارے آل بیت کے چلتے رہیں گے، لیکن جہاں یہ تقسیم کار ہے وہی رہے گی جو محمد مصطفیٰ کے زمانے میں تھی۔ صدیق کھڑے ہو، بڑا مشکل ہے، تنگی میں حدیث پہ عمل، مشکل وقت میں حدیث پر عمل۔ آج اپنی کیفیت دیکھے اور جنہیں بیعت کی تھی ان کی کیفیت دیکھے۔ سنیے، فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر اللہ سے خالص محبت چاہتے ہو تو اطاعت صرف ہر حال میں کس کی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج لوگ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی سنتوں کا آپ بہت ذکر کرتے، اگر ایک آدھ سنت نہ مانی جائے تو اس میں کیا ہے بھائی؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ موت و زندگی کی حالت کیفیت میں سکرات لگی ہوئی، آپ کا بیٹا عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ساتھ کھڑے، شاگرد بھی بہت سارے کھڑے، فرمانے لگے استاد سکرات میں ہے، وضو نہ کروا دے تاکہ روح نکلے تو وضو کی حالت میں ہوں۔ سارے شاگردوں نے وضو کروانا شروع کیا، وہ تو سکرات میں تھے، بے ہوشی میں تھے، وضو کروانے لگے۔ جب پاؤں دھونے کی باری آئی، یہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو وضو میں پاؤں نہیں دھوتے، مسح کرتے، پاؤں دھونے لگے تو پاؤں کے درمیان آپ کو پتہ ہے انگلیوں کے درمیان خلال کرنا سنت، چھوٹی انگلی سے پیروں کی انگلیوں کے درمیان اس کو پھیرنا یہ خلال ہے، یہ سنت۔ وہ غشی میں تھے، بے ہوشی میں تھے، سکرات میں تھے، موت و زندگی کی حالت کیفیت میں تھے، وہاں کوئی ضروری تھا کہ ان کی انگلیوں کا خلال ہوتا؟ شاگردوں نے پیر دھو دیے، جب پیر دھو کے پیچھے ہٹے نا، اللہ نے امام احمد بن حنبل کو ہوش دے دی۔ پتہ کیا فرمایا؟ خللوا بین الاصابع، خللوا بین الاصابع، اے میرے بیٹے، اے میرے شاگردوں، جاتے جاتے سنت نہ چھوڑو، میری انگلیوں کے درمیان خلال کرو، جاتے جاتے مجھے محمد کی سنت سے محروم نہ کرو۔ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، پھر ایسے لوگوں کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی۔ لکھا ہے محدثین کرام، 3 بندے نہ ہوتے اسلام کی صورت بدل گئی ہوتی، ایک صدیق، ایک احمد بن حنبل اور تیسرے امام مالک رحمت اللہ علیہ۔ یہ 3 شخصیات ہیں۔ صدیق کی حالت کیفیت تو آپ نے سن لی، امام مالک کی کیفیت کو دے۔ وقت کا حاکم کہتے ہیں کہ اگر بندے کسی حاکم کا، کسی جگیردار کا، سرمایہ دار کا، بڑے بندے کا کسی عورت پر جی آ جائے اور وہ عورت منکوحہ ہو، شادی شدہ ہو، تو اسے جبری طلاق لے کے اسے نکاح کر سکتے۔ بادشاہ وقت ایک عورت پسند ہے، اس نے کہا میں نکاح چاہتا ہوں، کہا گیا یہ منکوح ہے، شادی شدہ ہے، فرمایا اس کے بندے کو بلا کے اس سے طلاق لی جائے۔ لوگوں نے کہا مولوی خلاف ہو جائیں گے، فتویٰ چلے گا آپ کے خلاف، مولوی سارے خلاف ہو جائیں گے۔ اس نے کہا پہلے کوئی مولوی تلاش کرو، پھر ہر دور میں مفتی تو ہوتے ہیں۔
ان کو تلاش کرو. پھر ایسے مفتیوں کے لیے ہمارے زمانے میں بھی ہے، سب نے سنا ہے مفتی عبد القوی کو. تلاش کیا مفتی، ایک مفتی ملا جس کا نام نہیں بتلاتا آپ کو، کیونکہ مفتی عبد القوی کا نام لے لیا ہے کوئی اس سے مشابہت نہ کر دے. تلاش کیا مفتی، راتوں رات مفتی ملا. اس کو کہا بادشاہ کا فلاں عورت پر دل ہے، طلاق کے لیے فتویٰ دے سکتے ہیں کہ جبری طلاق لے لی جائے؟ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہو سکتا ہے کر لیتے. کیا یہاں نکاح نہیں ہوئے؟ تمہارا وزیر اعظم دم نہیں کروانے گیا تھا، دعا کروانے گیا تھا، اور پھر نکاح ہوا. اس نے کہا میرا اس پر دل ہے، اس سے نکاح کرنا، لہذا اس کے شوہر کو طلاق دے. اس نے کہا میں نہیں دیتا طلاق. اس نے کہا جبری. اس نے کہا جبری ہوتی نہیں. اس نے کہا مولوی ہیں فتویٰ لے لے. فتویٰ لے لیا. اس نے کہا فتوے کے ساتھ ہی میں آرڈر کرتا ہوں آج کے بعد یہ جو مفتی ہے نا یہ قاضی ہوگا، چیف جسٹس ہوگا ہمارے ملک کا. جس ملک کا چیف جسٹس ایسے ہوگا پھر یہ ہندوستان میں جتنی تباہی ہے اسی مفتی کی پھیلائی ہوئی. مفتی کا نام جان بوجھ کے نہیں میں نے بتلایا. قاضی بنے، آج بھی ان کے نام کے ساتھ قاضی لگتا ہے. امام مالک کھڑے ہو گئے بھائی، اور یاد رکھو اگر امام مالک اس دن کھڑے نہ ہوتے آج بھی میری اور آپ کی عزت محفوظ نہ ہوتی. جس کا جی چاہتا کسی کی عورت کو لے جاتا اور کہتا جبری طلاق، بندوق کی نوک پہ اس سے طلاق لیتا اور نکاح کرتا، کسی کی عزت محفوظ نہ رہتی. یہ پوری حیات کو سنت کے آگے پورا جو ضلالت پھیل رہی تھی اس کے آگے بند ہے. تو امام مالک رحمت اللہ فرمایا نہیں، جبری طلاق نہیں ہے، یہ زنا ہے. بادشاہ نے اگر نکاح کرے گا تو زنا کرے گا. انہوں نے کہا امام مالک کو بند کر دو. بند کر دیا گیا. جیل میں ڈال دو. جیل میں ڈال دیا گیا. داڑھی مونڈ تو مونڈ دی گئی. اس کو گدھے پہ سوار کرو. سوار کیا گیا. اس کے منہ کو سیاہ کر دو. سیاہ کر دیا گیا. لیکن امام مالک پورے مدینے میں کہتے جا رہے تھے میری داڑھی کی وجہ سے جو میری صورت آپ شہر مجھے نہ پہچان پائے، میں امام مالک ہوں. میں امام مالک ہوں. میں ہوں مالک بن انس. کیونکہ میری داڑھی شہید ہو گئی ہے، شاید میری شکل سے نہ پہچان سکو. جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے میں ہی امام مالک ہوں. آج مجھے جیل سے نکال کے گدھے پہ چڑھا کے یہاں پھیلایا گیا ہے. میں کہتا ہوں جبری طلاق نہیں ہوتی، جبری طلاق نہیں ہوتی، جبری طلاق نہیں ہوتی. قوم کے لوگوں میں تمہاری عزت کے لیے کھڑا ہوں، سنت کے لیے کھڑا ہوں. اور حکمرانوں سے کہا سن لو، کوڑے مارو، جو مرضی کہو، لیکن یاد رکھنا مجھے منوانا ہے تو قرآن کی آیت پیش کرنی پڑے گی یا مصطفیٰ کی حدیث پیش کرنی پڑے گی. یہ ہے امام مالک. یہ ہے بایعنا رسول اللہ علی السمع والطاعۃ فی المنشط والمکرہ. خوشی ہو تنگی ہو آسانی، ہر حال میں مصطفیٰ کی اتباع. تیسرے شخص کو کھولے امام احمد بن حنبل. وقت کے حاکم نے کہا تھا قرآن اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی صفت نہیں ہے. امام احمد بن حنبل ایک ایلے کھڑے ہو گئے تھے. فرمایا نہیں، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. جیل میں ڈال دی. جب جیل میں گئے نا تو علماء کا ایک وفد آیا حکومت کی طرف سے جیل میں ملنے، کیونکہ جیل میں ملنا ذرا آسان ہوتا ہے، وہاں باتیں طے ہوتی ہیں، آسانی ہوتی ہے. حکومت کی بندہ تعویل میں ہوتا ہے، مذاکرات وہاں آسان ہوتا ہے. جس سے مذاکرات کرنے اس کو جیل میں ڈال دیتے. جیل میں ڈالا گیا. حکومتی وفد گیا امام احمد بن حنبل کے پاس. علماء گئے، کہنے لگے علماء، اور حکومت کو ہر وقت علماء ایسے مل جاتے ہیں بد نصیب. اور یاد رکھنا درباری اور سرکاری ملاؤ،
انشاءاللہ یہ علماء حق پر، سنت پر، دین پر، شریعت پر، اتحاد پر انشاءاللہ یہ قائم رہے. تم آج ہو کل نہیں ہو. علامہ شہید فرمایا کرتے تھے یہ اقتدار کی گرتی ہوئی دیوار ہے، جب یہ گرے گی تم بھی گر جاؤ. اس کی کیا حیثیت؟ آج مختلف انداز میں علماء کو خریدا جا رہا ہے. کبھی وفاق کے لالچ دے، کبھی سندوں کا لالچ دے کے، کبھی عہدوں کا لالچ دے کے، تاکہ ہمارے خلاف یہ مؤثر آواز نہ پیدا کر سکے اور نہ اتحاد ہو سکے علماء کا. یہ سمجھ گئے جب تک علماء متفق ہے، متحد ہے، یہ مساجد کو سرکاری تعویل میں نہیں لیا جا سکتا. اگر ان کی زبانوں کو بند کرنا ہے، ان کو سرکاری تعویل میں لینے کا ایک ہی راستہ ہے کہ مولوی خریدے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ مساجد آج بھی آزاد ہے اور انشاءاللہ پاکستان میں ایسا نہیں ہونے دیں. یہ مساجد آزاد رہے، انشاءاللہ علماء متحد و متفق رہے، مدارس کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دیں گے انشاءاللہ، اور یہ اتحاد نہیں ٹوٹنے دیں گے انشاءاللہ. سنیے، امام احمد بن حنبل کے پاس گئے. امام احمد بن حنبل سارے مان گئے تو تسی ایک کئی رہ گئے ہو. سارے مان گئے. مسئلہ اس طرح ہی ہے جس طرح تسی فرما رہے ہو. واہ علماء کرام سرکاری، مسئلہ ایسے ہی ہے جیسے تم فرما رہے ہو، لیکن حالات کا مسئلہ ہے. حالات کا مقابلہ مشکل ہے. جیل میں رہو گے، زندگی یہیں گزارو گے. امام احمد بن حنبل نے فرمایا جو عام لوگ ہیں، علماء کرام مجھے بتاؤ، جو عام لوگ ہیں ان کو مسئلے کا پتہ نہیں کہ خالص علمی مسئلہ ہے، اور علماء تقیہ کر لیں، چھپا لیں. مجھے بتاؤ رب کی زمین پہ پھر دین بیان کون کرے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. پھر کوڑے مارے گے. جب کوڑے کھانے کے لیے روزانہ جاتے نا تو لکھا ہے کہ وہاں ایک ڈاکو تھا، ابو الہیثم اس کا نام تھا. اس کی بیرک جو جیل میں تھی ان کے ساتھ احمد بن حنبل کی تھی. وہاں سے نکلتے روزانہ کوڑے مارنے کے لیے لے جاتے. جب جانے لگے نا اس بیرک سے جاتے تو ابو الہیثم کہتا احمد بن حنبل ڈولنا نا، میں وقت کا بدماش اور ڈاکو آدمی ہوں. جب بھی ڈاکہ مارتا ہوں جیل میں آتا ہوں، پھر رہا ہوتا ہوں، پھر ڈاکہ مارتا ہوں. میں نے جیل سے کوڑوں سے ڈر کے ڈاکے نہیں چھوڑے. تو آیا ہی دین کے لیے ہے. جمے رہنا، ڈٹے رہنا. اور پھر جب رہا ہوئے تھے نا، جب اندر پیٹھ پر زخم تھے کوڑوں کی وجہ سے، پھر حکیم بلائے گئے. اس نے کوئی اس دور کے مطابق ٹانکے لگائے. پھر رہا ہوئے، ٹانکے دوبارہ خراب ہوئے. اندر کوئی گوشت کا ٹکڑا کچا تھا. پھر دوبارہ سرجری ہوئی، چیرا گیا. کہا گیا بے ہوشی کی کیفیت تو ہوتی نہیں تھی. حکیم کو کہا، جراح کو کہا آپ چیر لے، میں قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہوں، آپ چیرے. جب چیرنے لگے تو فرمایا اے اللہ ابو الہیثم پر رحمت نازل کر. فرمایا بیٹا پاس کھا. ابا جی وہ کون ہے؟ فرمایا وہ ڈاکو ہے، جیل میں. اگر وہ جیل میں نہ ہوتا اور مجھے روزانہ حوصلہ نہ دیتا شاید میں ڈول جاتا. آج ہم تو پیغمبر کے فرمان پہ داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، پردہ کروانے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کا دوسری کی تنگی اور دکھ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں. آپ نے کیا بیعت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بیعت ایسی ہو. دیکھیے ایک جیش الاسرا ہے، تنگی میں لشکر کی تیاری، تنگی میں سنت. پڑھ لیجئے اس کو. لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ. اللہ ان پر متوجہ ہوا، اپنے نبی پر، مہاجروں پر، انصاروں پر، جنہوں نے تنگی میں میرے محمد کی اتباع کی. کیسے کی؟ رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ سنو، تبوک کی طرف جانا ہے، کوئی شے نہیں ہے،
32,000 کا لشکر ہے، آج جماعت کو پیسے کی ضرورت ہے، دے سکتے ہو؟ کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ حالات ٹھیک نہیں ہے، کورونا آیا ہوا ہے، بیماری ہے، کاروبار ٹھیک نہیں ہے، اب پہلے حالات ٹھیک ہے، گھر بار پہلے مکے چھوڑ آئے، اور کیا اسلام ہم سے مانگتا ہے؟ پھر کوئی شے باقی رہ گئی ہے ہمارے پاس؟ لے آؤ ایک عذر نہیں ہے۔ سیدنا عمر دوڑے گئے، لے آئے۔ فرمایا عمر کیا لے آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ گھر کے سامان کو 2 حصوں میں تقسیم، آدھا آپ کے پاس آدھا گھر رکھا ہو۔ صدیق آ گئے، کیا لائے ہو؟ فرمایا گھر کا سارا سامان لے آئے ہو۔ فرمایا عثمان آپ نہیں بولتے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے حکم، 100 اونٹ دے دوں؟ کافی ہے، سامان سے لدا ہوا، کل قافلہ پہنچ رہا ہے، ایسے پورا اونٹ 100 لدا لدایا آپ کے حوالے کر دوں؟ فرمایا عثمان تھوڑا ہے، میں جانتا ہوں تیری طاقت کو، تیری استعداد کو، تیری سخاوت کو، تیرے دل کی دریا دل کو جانتا ہوں، کچھ اور بڑھا دے۔ فرمایا محبوب جی 100 اونٹ۔ فرمایا نہیں عثمان، اور آگے بڑھی۔ نبی علیہ السلام فرماتے گئے، عثمان دیتے گئے 700 اونٹ۔ جب دے لیا تو نبی علیہ السلام منبر سے نیچے اتر آئے اور سیدھا صفحہ کراس کرتے ہوئے آگے بڑے، درمیان میں سیدنا عثمان بیٹھے تھے، جا کے سینے سے لگا کے فرمایا معذر عثمان، معذر عثمان۔ آج لوگ ظالم کہتے ہیں کسی کوئی بندہ پیسہ دے دے مسجد کو، مدرسے کو، تو اس کا ذکر ممبر پہ کر دے تو کہتے ہیں کہ مولوی جو ہے دیکھو نا اس کی تعریف کر رہا ہے۔ بھائی اللہ کی راہ میں جو دے گا اس کی تعریف تو ہوگی، سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نیچے اترے، جا کے عثمان کو سینے سے لگا کے فرمایا معذر عثمان، معذر عثمان، ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان گناہ بھی ہو جائے عثمان سے، عثمان پھر بھی جنت میں جائے گا، کوئی گناہ یا نقصان آپ نہیں پہنچائے گا عثمان کو۔ عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، 20 مرتبہ فرمایا عثمان جنتی ہے۔ ایک صحابی تھے ابو عقیل رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں میں بیٹھا تھا مجلس میں، جب میں نے عثمان کا جنتی ہونا سنا، صدیق کا گھر کا سارا سامان لانا دیکھا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا سامان آدھا لانا دیکھا، صحابہ کرام کی سخاوت دیکھی، میں بھی آہستہ سا گھر میں چلا گیا، کوئی چیز مجھے بھی مل جائے۔ واپس آیا، میرے گھر کوئی چیز نہیں تھی، نہ درہم نہ دینار نہ کھجور، کوئی شے نہیں۔ فرماتے ہیں رات کو تھوڑی سی میری زمین تھی، ایک کیاری تھی، اس میں کچھ کھجوریں لگائی ہوئی تھی، میں چلا گیا، کھجوریں ابھی کچی ہیں، صحیح طرح پکی تو نہیں، تلاش کرتا ہوں کوئی پکی کھجور مل جائے۔ فرمایا ساری رات بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السمع والطاعہ، ساری رات میں اپنی اس کیاری میں کھجوریں تلاش کرتا رہا، کھجوروں کے گچھوں میں سے کوئی کھجور پکی ہو، اس کو توڑتا رہا۔ فرماتے ہیں 1 کلو یا 1.5 کلو کھجور ہوگی، ساری رات وہ چنتا رہا، وہ اکٹھی کرتا رہا، سویرے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، محبوب کی ساری رات یہ کھجوریں اکٹھی کرتا رہا، سویا نہیں ہوں، میری بھی خواہش تھی کہ میں بھی اس میں حصہ ڈالوں، لیکن میرے پاس کچھ نہیں تھا، یہ لایا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کھجوروں کو پکڑا، فرمایا میرے صحابہ اس 1.5 کلو جتنی کھجور ہے ابو عقیل لایا ہے، اس ساری کھجور کو اس سارے ڈھیر کے اوپر بکھیر دو، ایسے محسوس ہو جیسے ابو عقیل کی کھجوروں کے نیچے سارا ڈھیر چھپ جائے، تو میں ایسا کہہ سکوں کہ یہ سارا مال دیا ہے تو ابو عقیل نے دیا ہے۔ یہ وہ انداز ہے محبت کا اور اطاعت کا اور اتباع کا۔ سیدنا ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ کو پڑھ کے دیکھو، فرماتے ہیں میں غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گیا، 2 بیویاں تھی، 2 بیویوں کے درمیان میں بیٹھا تھا، انہوں نے پانی لگایا، میرے سامنے پانی شربت بنایا، پانی رکھا، کھانا رکھا، دسترخوان لگایا، بس دل میں خیال ہے ابو خیثمہ تم بیویوں کے درمیان بیٹھا ہے اور میرا محبوب تبوک کے سفر میں، تو رسول اللہ نے فرمایا تب وہاں جانا ہے اور تو یہاں بیٹھا ہے، وہاں پتہ نہیں کھجوریں بھی نصیب ہیں یا نہیں، وہاں پتہ نہیں کھجوریں بھی نصیب ہیں یا نہیں،
یہاں ساری نعمتوں میں بیٹھا ہے. بیوی کو کہا کھانا رکھیں، اب کھانا محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہی کھائیں گے. ہم نے بات کیا، بیعت کیا، بایانا رسول اللہ علی السمع والطاعہ فی المنشط والمقرہ، خوشی اندر غمی اندر ہر حال میں مصطفیٰ کی اتباع کا وعدہ کیا، بیعت کی ہے. نہیں کھاؤں گا، نہیں پیوں گا، نہیں بیویوں کی طرف دیکھوں گا. جا پیچھے پہنچے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. سیدنا کعب بن مالک کے دو اکلو پیچھے رہ گئے. پھر محبوب نے بائیکاٹ کیا. یہاں تو بائیکاٹ کا تصور ہی نہیں. بائیکاٹ کیا کہ کعب کو بلانا نہیں. کعب فرماتے ہیں جب میرا بائیکاٹ ہو گیا میں اپنے چچا کے گھر گیا کہ وہاں چچا کے بیٹے ہیں، رشتہ داری کی بنیاد پہ مجھے بلا لیں گے. جب میں ان کے گھر میں داخل ہوا 20-23 دن ہو گئے تھے. کوئی بندہ بلاتا نہیں، کوئی کلام نہیں کرتا، کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا. میں چچا کے گھر داخل ہو گئے، چچا کے بیٹے بیٹھے، میں نے سلام دیا، انہیں سلام کا جواب نہ دیا. میں نے پوچھا میں مسلمان نہیں؟ کہنے لگے آپ مسلمان ہیں. فرما پھر بولتے کیوں نہیں؟ فرما محبوب نے منع کیا ہوا ہے. بولے تب جاؤ کہ رسول اللہ سے زیادہ لے کے آؤ. رشتہ اپنی جگہ، محمد کی اتباع اپنی جگہ ہے. نہیں مانتے، نہیں بولتے، نہیں دیکھتے، نہیں کلام کرتے، نہیں تو اسے گپ شپ لگاتے، اس لیے کہ ہمارے رسول نے روکا ہوا. یہ ہے وہ اتباع. غسان کے بادشاہ نے خط لکھا، کعب ہمارے پاس آ جاؤ. فرمایا اچھا تمہارے پاس. خط کو لیا، تنور میں پھینک کے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہ جا، اب میرے ایمان پہ حملہ ہو رہا ہے. غسان کے بادشاہ کو کہہ دینا کہ مجھے محمد کی ناراضگی تیرے عہدوں سے بہتر ہے، نہیں آ سکتا رسول اللہ کو چھوڑ. ایک صحابی ہے، آخری بات سن. فرماتے ہیں نبی علیہ السلام تبوک میں کھجوریں تقسیم کی، تبوک کے سفر میں. فرمایا میرے صحابہ خوراک ختم ہو گئی ہے بھائی، یہ ہے کھجوریں، 7 کھجوریں سب میں تقسیم کر دی. فرماتے ہیں میرے حصے میں بھی 7 آئی. جب میں نے جا کے 7 کو دیکھا تو ایک اس میں خراب تھی. میں نے کہا واہ، ملی بھی 7 اور ان میں بھی ہے خراب. اور حدیث بخاری میں فرماتے ہیں میں نے کہا کہ ٹوٹل 7 ہیں اور وہ بھی ایک خراب ہے. رسول اللہ کے پاس جاتا ہوں، یا رسول اللہ یہ تو تبدیل کر دینا، میرے حصے میں خراب آئی. فرماتے ہیں جب اس کھجور کو دیکھا واپس کرنے کے لیے چلا تو دل میں خیال آیا یہ کس نے دی ہے؟ رسول اللہ نے دی ہے نا. بجو حضور دے. قرآن کہتا ہے ما آتاکم رسول فخذوہ. حضور قرآن کہتا ہے جو دے وہ لے لو، کہیں ناراضگی نہ ہو جائے، کہیں غصے میں نہ آ جائے، کہیں جلال میں نہ آ جائے، کہیں نافرمانی میں نہ آ جائے. فرماتے ہیں میں نے اس کھجور کو کھانا شروع کیا. وہ صحیح کھجوروں میں لذت نہیں تھی، جو اس میں لذت پیدا ہوئی کس کی؟ اتباع کی وجہ سے، محمد مصطفیٰ کی. شکل وہی رہی، اللہ نے لذت کو تبدیل کر دیا کہ تو نے میرے محبوب کی اطاعت اور محبت کا حق ادا کی ہے. میں اس کھجور میں بدزہ کی جتنا بھی تھا ختم کر کے اس میں حلاوت اور مٹھاس پیدا فرما دی. شرط یہ ہے کہ محبوب کے دامن میں آؤ، اتباع کیجیے، تنگی ہو آسانی ہو، ہر حال میں مصطفیٰ کی اتباع کی طرف بڑھیے.